آج تاریخ میں ایک بار پھر پاکستان کے درمیان منوتو کی تمیز ختم ہو چکی ہے۔ دونوں کے درمیان جو ایک رومانس ہے، ایک بار پھر اس کا موسم آ گیا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی تاریخ اگر ہم دیکھیں تو ان کے درمیان رومانس کا، پیار محبت کا ایک موسم آتا رہا ہے۔ 10 15 20 سال کے بعد امریکہ کی ضرورتیں جو ہیں وہ اسے پاکستان کے قریب لاتی ہیں، اور جب یہ ضرورتیں پوری ہو جاتی رہی ہیں تو امریکہ پاکستان کو دھتکار کر، الگ کر کے، پاکستان کو مختلف قسم کی پابندیوں کا شکار کر کے وہ اپنے سے تھوڑا دور کر دیتا ہے، ایک فاصلے پہ کر دیتا ہے۔ کبھی اس فاصلہ پیدا کرنے کی ضرورت کا نام پریسلر ترمیم ہوتا ہے، کبھی دہشت گردی کے خلاف جنگ، اور اس جنگ میں پھر ہونے والی جو اقوام متحدہ کے ذریعے اور امریکی کانگریس کے ذریعے جو قانون سازی ہوتی ہے وہ رہا ہے، اور ڈو مور رہا ہے، اور کبھی اس کا کوئی اور نام رہا ہے، بالکل ایسے ہی کہ جیسے اس رومانس کا کے مختلف نام رہے ہیں۔ کبھی یہ سیٹو سینٹو جیسے معاہدات جو سوویت یونین کے خلاف، جن میں پاکستان امریکہ کا الائی بنتا رہا، کبھی یہ ہوتا رہا، اور کبھی پھر افغانستان کا جہاد اس کا نام رہا، کبھی طالبان کے خلاف جو ایک جنگ ہے وہ اس کا نام رہا۔ اور آج اگر یہ کہا جائے کہ مختلف جو ضرورتیں ہیں، چائنا کا گھیراؤ ہے، افغانستان بگرام ایئر بیس جو ہے وہ دوبارہ امریکہ کے حوالے کرنا ہے، یا ایران میں جو امریکہ کی ضرورتیں تھیں ایران کے خلاف جنگ میں ان کو پوری کرنا، اور اس کے بعد پھر بھارت کے حوالے سے بہت سے ایسے فیصلے لینا کہ جن سے بھارت کو کچھ تکلیف تو ہو لیکن بھارت کو کوئی بڑا نقصان نہ ہو، کیونکہ ریجن میں ہمیشہ سے امریکہ جو ہے وہ اس دور میں بھی جب بھارت امریکہ کی بجائے سوویت یونین کا اتحادی تھا اور غیر جانبدار تحریک کے نام پہ ایک سرد جنگ میں اپنا ایک الگ ٹھیلا سجائے ہوئے تھا، اس وقت بھی امریکہ بھارت کو کوئی حقیقی کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے ہمیشہ جو پاکستان ہے اس کو اس پرزم سے دیکھا ہے، اس اینک سے دیکھا ہے، اس خوردبین سے دیکھا ہے کہ جس میں چین کا مستقبل کا کنفیوشیس جو تہذیب ہے اس کا ابھار اس ریجن میں ہونا ہے، ایک بڑی عالمی طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے، اور وہ اس وقت کے لیے بھارت کی آبیاری کرتا رہا ہے، سرپرستی کرتا رہا ہے، اس کو آگے بڑھنے میں مدد دیتا رہا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مستقبل میں چین کا جو مقابلہ ہے وہ بھارت ہی کر سکتا ہے، بالکل اسی طرح کہ جس طرح مشرق وسطیٰ میں وہ اسرائیل کے لیے کی آبیاری کرتا رہا، اس کو سینت سینت کر رکھتا رہا، اس کو ہتھیلی کا چھالا بنائے ہوئے رہا، اسی طرح وہ اس ریجن میں بھارت کو کوئی حقیقی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ اور جب بھی پاکستان کی بھارت کے ساتھ کوئی مٹ بھیڑ ہوتی ہے، کوئی لڑائی ہوتی ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے، تو اس کو ایک حد سے آگے بڑھنے نہیں دیتا ہے امریکہ، اور اس انداز سے نہیں بڑھنے دیتا کہ اس کا جو نقصان ہے وہ جیو پولیٹکس پر پڑے، جنوبی ایشیا میں طاقت کا کوئی توازن جو ہے وہ اس انداز سے بگڑ جائے کہ اس کا چین کو فائدہ ہو۔ اب آج جو معاملات چل رہے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان، بڑا ہاؤ ہو کا عالم ہے کہ امریکہ کے صدر نے یہ تعریف کر دی، امریکہ کے صدر نے وہ تعریف کر دی، امریکہ کے صدر نے بانس پہ چڑھا دیا، امریکہ کے صدر نے یہ بات کہہ دی، ڈونلڈ ٹرمپ کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ ہمارے لیے کسی متبرک کلام کی طرح محترم، معتبر اور متبرک اور تقدیس کے حامل ہو کر رہ گئے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی جو مشکلات ہیں، امریکہ کی اس دوستی، اس یارانے سے پاکستانی عوام کی اور ریاست کی حقیقی جو مشکلات ہیں، کیا کبھی وہ حل ہوئی ہیں اس سے پہلے امریکہ کا ساتھ دینے کے نتیجے میں؟ اگر ہم تاریخ کے اوراق کھنگالیں تو ہمیں بہت سے ایسے جو لیڈر ہیں نظر آتے ہیں جو کشمیر کے اس کاز سے وابستہ نظر آتے ہیں، کیونکہ اس ریجن میں پاکستان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ کشمیر رہا ہے، کہ جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جنگیں بھی ہوئی، حالانکہ بہت سی جنگیں ایسی تھیں کہ جو کچھ پوشیدہ مقاصد کے لیے لڑی گئیں، پوشیدہ مفادات کے لیے لڑی گئیں، ان میں صرف کشمیر کا نام استعمال ہوا۔ مثلا اگر ہم آپریشن جبرالٹر کو دیکھیں تو اس میں ایوب خان کو کمزور کرنا مقصود تھا،
پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں اور دوسرے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ منصوبہ ترتیب دیا تھا اور ایوب خان کے سامنے رکھا تھا. پہلے ایوب خان نہیں مانے، پھر ایوب خان ٹریپ ہو گئے اور یوں یہ ایک جنگ ہو گئی، اور اس جنگ کے نتیجے میں ایوب خان جو ہے وہ پھر کمزور ہوتے چلے گئے، چونکہ معاہدہ تاشکند ہو گیا. بالآخر ظاہر ہے یہ لڑائی ایک مقام پر جا کر رک گئی، اور پھر تاشکند کے معاہدے کے نتیجے میں بھٹو صاحب تاشکند کے معاہدے کے راز لہراتے ہوئے سامنے آئے، اور ان رازوں نے پاکستان کے لوگوں کو بھٹو صاحب کی طرف متوجہ کیا، اور انہوں نے سمجھا کہ ایوب خان نے کوئی سودے بازی کی ہے کشمیر کے حوالے سے. اسی طرح جو کرگل کا بحران تھا، کرگل کی مہم جوئی تھی، اس میں سے ہمیں ایک تازہ دم ڈکٹیٹر ابھرتے ہوئے نظر آئے، جنرل پرویز مشرف. اور جنرل پرویز مشرف نے اس مارکے کو، اس لڑائی کو، اس چھوٹے موٹے آپریشن کو پھر سویلین جو حکومت ہے نواز شریف کی جو 2/3 اکثریت لے کر آئی تھی، اور نواز شریف اب ایک اپنے ہی ایجنڈے پہ چل رہے تھے سویلین بالادستی کے، اور وہ مکمل طور پر چونکہ پنجاب سے تعلق رکھتے تھے، انہیں جی ٹی روڈ کی بھی حمایت تھی، انہیں پنجاب میں پذیرائی حاصل تھی، اور اس لیے انہیں ایک بڑے فیصلوں کا اس وقت ایک شوق تھا اور وہ کرنا چاہتے تھے. تو لیکن اس کی کرگل کا جو ایک بحران تھا اس نے نواز شریف کو کمزور کیا، اور بالآخر وہ منتج ہوا پرویز مشرف کے فوجی اقتدار پر. تو اس لیے یہ ایک ماضی کی ایک کہانی ہے. آج جو ہمیں تعلقات کا ایک گراف ہے وہ بہت بلندی پر نظر آتا ہے پاکستان اور امریکہ کا. ہم دیکھنا یہ ہے کہ اس کا پاکستان کے مسائل پر کیا اثر پڑتا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کشمیر ہے کہ جس کی وجہ سے ایک بھارت کے ساتھ اس کا ایک مستقل آویزش بھی ہے، اور کشمیر بھی ایک سفر کر رہا ہے، اور تجارت کے لحاظ سے بھی اس کا ایک نقصان ہے کہ پاکستان ایک عرب سے زیادہ آبادی کی ایک منڈی ہے، اس سے محروم ہے، اور ہر لحاظ سے یعنی جو ایک ثقافت کا، معاشرت کا اور بہت سے معاملات ہیں. ظاہر ہے بھارت صرف ایک ہندو فینیٹکس کا ہی ملک نہیں ہے، جنونیوں اور انتہا پسندوں کا ملک نہیں ہے. وہاں اس مسلم بر صغیر کی اصل جو تہذیب ہے وہ وہیں دفن ہے، وہ وہیں محفوظ ہے، وہ وہیں موجود ہے، تہذیب ہے، ثقافت ہے، اور وہ یہ سارا جو عمل ہے یہ ایک رک گیا ہے اس کے نتیجے میں. تو کشمیر کا مسئلہ، اس پہ کیا امریکہ رول ادا کرتا ہے، اس پہ امریکہ کا کیا سٹانس ہے. اگر ہم اب تک دیکھیں تو کشمیر کو اس ساری صورتحال سے کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. مطلب پاکستان کی اگر ایک عالمی سطح پر واہ واہ ہو رہی ہے اور امریکی صدر کر رہے ہیں اور وہ بھارت کو چٹکیاں کاٹ رہے ہیں، تو گراؤنڈ پہ بھی اس ساری صورتحال کے اثرات نظر آنے چاہیے تھے. جنرل پرویز مشرف نے امریکہ کی اگر خدمات کیں اور امریکہ کی خدمت کی، امریکہ کے لیے کام کیا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک اپنا کندھا مفت میں پیش کر کے نہ صرف اپنے 80,000 لوگوں کو مروا دیا بلکہ کشمیریوں کے لیے بھی ایک ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کی. گو کہ جنرل پرویز مشرف اس بات پر آمادہ نظر آتے تھے کہ اگر بھارت کچھ لچک دکھائے مزید تو وہ سری نگر پر اس کا جو کنٹرول ہے اس کو تسلیم کر سکتے ہیں، یعنی کشمیر کی جو متنازعہ صورتحال ہے اس کو ونس فار آل حل کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ بیل منڈے نہیں چڑھی، لیکن کشمیریوں کو بہرحال کچھ نہ کچھ اس سے ریلیف ملا. اس میں پھر پاکستان اور بھارت کا تجارتی مافیا بھی آ گیا، اور بعد میں لیکن یہ عمل رک گیا. اب جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اس کے بدلے کیا دے گا. پاکستان کے اگر کشمیر کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں تو پاکستان کی معیشت جو ہے وہ انتہائی ایک زوال کا شکار ہے، اور ظاہر ہے امریکہ کی جنگ اگر یہاں مفادات اور مقاصد کی لڑتے ہیں تو اس میں پاکستان کی معیشت کے بہتری کے امکانات نہیں ہیں، کیونکہ جنگ زدہ ماحول میں نہ تجارت ہوتی ہے، نہ سفارت ہوتی ہے، نہ سیاحت ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. لوگ اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، خوف زدہ ہو کر اس میں آنا ہی پسند نہیں کرتے. جائے کہ سیاح نہیں آنا پسند کرتے اپنے چند پیسے لے کر، جائے کہ وہاں کوئی سرمایہ دار اپنے اربوں خربوں کی دولت لے کر وہاں آئے گا انویسٹمنٹ کے لیے. تو ہوتا نہیں ہے. یعنی آپ نے دو انتہاؤں کا
پہ آپ دو کشتیوں میں آپ سواری کر رہے ہیں. ایک طرف آپ امریکہ کی جنگیں لڑنے کے لیے اور اس کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے جنگوں میں مدد دینے کے لیے بھی تیار نظر آتے ہیں, دوسری طرف آپ اپنی معیشت کو بہتر بھی بنانا چاہتے ہیں. تو یہ پھر ہوتا نہیں ہے, ان میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا پڑتا ہے. اور پاکستان کے حکمران ہمیشہ سے اس بات پر خوش رہے ہیں کہ انہوں نے بڑے تیر مار لیے, امریکہ کو بھی راضی رکھ لیا, انہوں نے چین کو بھی راضی رکھ لیا, سوویت یونین کو بھی بہت زیادہ دور نہیں ہونے دیا. تو یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یعنی پہلے آپ اپنی جو آزادیاں ہیں, اقتدار اعلیٰ ہے, اس کو ایزرٹ کرتے ہیں, تو پھر اس کے بعد آپ کا ایک ویٹ جو ہے, وہ حقیقی وزن جو ہے, پھر وہ آپ کا ایک بین الاقوامی اس میں منظرنامے میں آپ کا ایک وزن بنتا ہے, بین الاقوامی ترازو میں آپ کا وزن جو ہے وہ تلتا ہے. تو اب اگر ہم دیکھیں کہ ابھی تک جو یہ عرصہ ہے کہ جس میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں بہت بہتری آئی ہے, 2-3 سال کا عرصہ اس میں ہو گیا ہے اور مختلف حکومتیں اس میں پاکستان کی آئیں, لیکن ابھی تک ہمیں کشمیر کے حوالے سے امریکہ کوئی دباؤ ڈالتا ہوا نظر نہیں آ رہا بھارت پر, کہ یہ وہی امریکہ ہے کہ جس نے مسئلہ کشمیر کو ایک دہشت گردی کے ساتھ بریکٹ کرنے کے لیے نہ صرف اپنے ملک میں قانون سازی کی تھی, بلکہ اس نے اقوام متحدہ میں بھی قانون سازی کروائی. یہ جو آج کشمیر کے جو لوگ جو ہمارے آئیکن کہلاتے تھے اس وقت, ان سب کو گلوبل ٹیررسٹ وقفے سے قرار دیا امریکہ نے, اور یوں یہ کافی تنگ ہوتا چلا گیا اس ساری مزاحمت کا. اور پھر بالآخر جس سے بھارت کو ہلا شیری ملی اور اس نے 5 اگست 2019 کا ایک قدم لیا. اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ اور یو اے ای جو وغیرہ جیسے جو ملک تھے جو آج ذلیل ہو رہے ہیں ایران کے ہاتھوں, ان کا ایک رول تھا. انہوں نے امریکہ کو ایک جھانسا بالکل اسی طرح دیا تھا. شمشاد احمد خان صاحب بڑے پرومیننٹ قسم کے تجزیہ نگار ہیں, سابق سیکرٹری خارجہ ہیں, سرد و گرم چشیدہ ہیں, بہت سی چیزوں کے گواہ ہیں. تو ان کا ایک پوڈ کاسٹ میں سن رہا تھا, تو اس میں انہوں نے کہا کہ بھارت نے بالکل اسی طرح امریکہ کو جھانسا دیا تھا کہ یہاں جیسے وہ غزہ پیس بورڈ اور یہاں ہاؤسنگ سوسائٹیز بنیں گی اور تجارت ہوگی اور بڑے بڑے منصوبے بنیں گے, یو اے ای کے ذریعے انہوں نے امریکہ کو یہ باور کرایا تھا. اور اسی لیے یو اے ای کو تکلیف ہوتی تھی کہ جب پاکستان نے اوور ریئیکٹ کرنے کی کوشش کی, پاکستان کی سولین قیادت نے 5 اگست 2019 کو, تو ایک وفد ان کا آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ مودی کے لیے غلط زبان, سخت زبان استعمال نہ کریں اور اس چیز کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کریں کہ اب یہ قدم ہو گیا ہے اور آپ اس کو تسلیم کریں اور یہ دوبارہ ریورس نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو یاد پڑتا ہو تو 5 اگست 2019 کے چند ہی ہفتوں کے بعد ایک ڈیلیگیشن وہاں سے پراسرار سا آیا تھا عرب کا اور یو اے ای کی طرف سے, اور وہ یہی تھا کہ پاکستان کو کہہ رہا تھا اب تھپڑ تو آپ کو پڑ چکا ہے 5 اگست کا, اب آپ اس کو بس سہلائیں اور اس پہ جوابی تھپڑ کی تیاری نہ کریں. تو یہ ایک اس میں امریکہ بھی ظاہر ہے شریک تھا. اس کو پھر بہت سے کاروباری اور تجارتی جھانسے دیے گئے تھے کہ کشمیر میں آزادیاں ملیں گی, کشمیر میں جو کشمیری قوانین ہیں, جو کشمیری شناخت ہے, وہ اس عمل میں ایک رکاوٹ ہے. اور اس میں پھر جب یہ ہٹیں گے اور بھارت کا قانون لاگو ہوگا اور کشمیر بھارت کے اس مکمل کنٹرول میں چلا جائے گا, تو پھر وہ ایونیوز جو ہیں وہ کھلتے چلے جائیں گے امریکہ کے لیے, کاروباری, تجارتی, سیاحتی, ثقافتی, ہر لحاظ سے. تو یہ وہ عمل تھا جو اپنے اس قدم کے لیے بھارت نے امریکہ کو جھانسے میں اتارا تھا, جھانسے میں لیا تھا. اور اس میں پاکستان کے پھر لوگ جو ہیں اسی سے پھر جو باجوہ ڈاکٹرین ہے وہ تشکیل پایا تھا کہ اب ہمارے تو ٹینکوں میں تیل بھی نہیں ہے, اب ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے, تو اب ہمیں اسی منصوبے کو مان لینا چاہیے جس میں بھارت کا منصوبہ تھا. یو اے ای ایک بروکر کے طور پر اس میں موجود تھا اور امریکہ کا اجازت نامہ اس کو حاصل تھا. اسی لیے امریکہ نے پھر کھل کر اقوام متحدہ میں بھی جب چین نے ایک اس پر احتجاج کرنے کی کوشش کی تو کوئی رول ادا نہیں کیا تھا. تو یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو خراب کرنے میں جو یہ سسٹم ہے 78 سال کا پاکستان کا, جس میں وہ امریکہ کا ایلائی بنتا ہے, اس میں کشمیر کے لیے ہمیں کوئی سپیس, کوئی خوش امیدی, کوئی خوش گمانی, کوئی بہترین نظر نہیں آتی. اب جو یارانہ بنا ہے,
بسم اللہ پاکستان امریکہ کے آگے دوڑے، پاکستان امریکہ کے پیچھے دوڑے، امریکہ کے قدم بہ قدم وہ چلتا رہے، اسے نوبل پیس پرائز دلوائے امریکہ کے صدر کو، اس کو سلوٹ بھی کرے، لیکن کشمیر کو اس سارے سسٹم کا کیا فائدہ ہے، پاکستان کی معیشت کو کیا فائدہ ہے؟ یہ دو نقطے ایسے ہیں کہ جو پاکستان کے لیے ایک سہانی روح بنے ہوئے ہیں، ایک طویل مدت سے ایک نہ معیشت سنبھل رہی ہے، نہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے، اور کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہونے کے نتیجے میں بھی پاکستان کی جو معیشت ہے اس پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ ایک اینیموسٹی کا، ایک دشمنی کا ایک ماحول مستقل طاری ہے یہاں، اور پھر بہت سے پوشیدہ مقاصد اور مفادات کو اس دشمنی کے ماحول کو استعمال کرتے ہیں بہت سے طبقات، اپنی طاقت کے لیے، اپنی زوراوری کے لیے، اپنی ہیجمنی کے لیے وہ پھر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو آج دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو دوبارہ ایک الائنس بنا ہے، ایک غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں، تو کیا امریکہ اپنی کشمیر پالیسی میں تبدیلی لائے گا؟ کیا وہ جو گزشتہ 20-25 سال میں امریکہ نے بدترین قسم کی بھارت نوازی کرتے ہوئے کشمیر کے مسئلے کو نقصان پہنچا، تباہ کرنے کی کوشش کی تھی، کیا اس کی اصلاح ہوگی؟ کیا وہ ریورس ہوگی بھارت امریکہ کی پالیسی؟ تو یہ اس سے ہم دیکھیں گے کہ امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کیا پاکستان کی معیشت قرض سے نکلتی ہے؟ کیا IMF کا جو شکنجہ ہے وہ کمزور ہوتا ہے؟ پاکستان کے حکمران بھلے سے وہ سفارتی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑیں، وہ ہمیں چین میں نظر آئیں، وہ ہمیں فرانس میں نظر آئیں، وہ لندن میں نظر آئیں، وہ جنیوا میں نظر آئیں، وہ دنیا کے کونے کونے، واشنگٹن، نیو یارک، امریکہ کے ہر شہر میں سفارتکاری کے جھنڈے گاڑتے ہوئے ہمیں نظر آئیں، لیکن اس سفارتکاری کے نتیجے میں پاکستان کے حقیقی مسائل اگر حل نہیں ہوتے تو اس کو کرنا کیا ہے ہم نے، مطلب اس کا فائدہ کیا ہے ہمیں؟ اس کو زمین پر جب تک اس کے اثرات نظر نہیں آتے، جب تک وہ ساری پالیسیز ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی ہمیں گراؤنڈ پر، تو اس سے ہم نے کیا نکالنا ہے؟ مثلا ایک محض ایک مالا جپنی ہے ہمیں حالات کی، یا ایک حالات کی ایک یوٹوپیا میں، حالات کے ایک پنجرے میں اور فینٹیسیز کی ایک دنیا میں ہی زندہ رہنا ہے؟ تو ظاہر ہے لوگوں کو بھی شامل کرنا ہے نا، کسی نہ کسی مرحلے پہ، کسی موقع پہ ان کو بھی کوئی فائدہ ہو، معیشت بہتر ہوگی تو لوگوں کو کوئی فائدہ ہوگا۔ یہ جو مہنگائی کے تازیانے لوگوں پہ مسلسل برستے جاتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی جنگ ہوتی ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ پاکستان کے عام آدمی پر پڑتا ہے، اور ایک بہانے سے لوگوں کو کی کمر جو ہے وہ دوہری کی جاتی ہے، ہر جو پتھر ہے، ہر بوجھ ہے وہ عوام کی کمر پہ لادا جاتا ہے۔ تو اسی طرح کشمیر جو اتنے عرصے سے لٹکا ہوا ہے اور انتہائی قسم کے ایک محاصرے اور آج ایک بدترین قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان کی ثقافت، تہذیب بھی اب تقریباً جو انتہائی خطرات کی زد میں ہے، تو اس مسئلے کے حل کے لیے کیا ریلیف حاصل کرتا ہے پاکستان، تو دیکھنا یہ ہے۔ لیکن ماضی میں اگر ہم جھانکیں اور ماضی میں دیکھیں تو پاکستان نے امریکہ کے کہنے پر بہت سی پالیسیز کشمیر کے حوالے سے بھی بنائیں اور معیشت کے حوالے سے بھی بنائیں، لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے امریکہ نے اس انداز سے بس اتنا اس کو پاکستان کی مدد کی ہے کہ وہ سلگتا رہے، لیکن وہ حل نہ ہو یا اس سے کوئی ایسا طاقت کا توازن خراب نہ ہو، ایسی پالیسی سے ہمیشہ پاکستان کو روکا اور منع کیا ہے۔ سو دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ جو تازہ دور چلا ہے رومانس کا، اس سے کیا فائدہ ملتا ہے پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔